رہا ہے انسان کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 313 سے پڑھیں گے اور آیت نمبر جہاں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر جہاں 75 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابا ذا عذاب شدید اذا هم فيه مبلسون، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ سبق تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تحقیق ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، یعنی عذاب میں گرفتار کر لیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس وہ نہیں جھکے اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے عاجزی کی، انکساری کی، نہ وہ گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پہ کھول دیا دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا، اذا هم فیہ مبلسون، تب پھر وہ ان حالات میں نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے بنایا، خلق کیا تمہارے لیے سماعت کو، کانوں کو، والابصار، آنکھوں کو، والافئدہ، دلوں کو۔
قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات گرامی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، پیدا کیا، بڑھایا، پھیلایا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم سارے اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے، فوت کرتی ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا مختلف ہونا، آگے پیچھے آنا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگوں نے باتیں کی۔ وہ کیا تھی؟ قالوا اذا متنا وکنا ترابا، انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، تحقیق ہم وعدہ دیے گئے، ہم بھی اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی، یعنی مرنا ہے اٹھنا ہے، مرنا ہے اٹھنا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ عقیدہ، یہ بیان، یہ خبر نہیں ہے مگر پہلے قصے کہانیوں سے یہ داستانیں ہیں۔ پوچھا گیا قل، ان سے کہو، لمن الارض ومن فیہا، ان سے کہو یہ زمین کس کے لیے ہے، من فیہا، اور جو زمین میں ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو یا جانتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل کہہ دو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اتنا کافی ہے، سبق لمبا ہو گیا۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتے ہیں بڑے عذابوں سے پہلے میں چھوٹی چھوٹے عذاب اور چھوٹی سزائیں دیتا ہوں، توجہ دلانے کے لیے، عبرت کا نشان بنانے کے لیے، انسانوں کا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے، لیکن اس سے بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انسانوں کی تاریخ رہی ہے، شادیاں بجانا، کھانا پینا، برگر کھانا، روٹی تو منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جس آدمی کو غم اتنا لاحق ہو، فکر اتنی ہو، اس کو تو کوئی اچھی شے بھی نہیں کھانے کے لیے دل نہیں کرتا، لیکن بغلیں ہانگنا، شادیاں بجانا، ویلنگ کرنا، ہانگنا اور شور مچانا اور ایسی حرکتیں کرنا جس سے ہر بندہ ان کے رویوں سے اور ان کے طرز معاملے سے، طرز عمل سے پریشان ہوتا ہو۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ آج کا سبق جو ہمیں پڑھا ہے، ہم نے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں بات چلتی رہی، اگر ہم مکے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا اگر ہم پر رحم کریں، تکلیفیں دور کر دیں، یہ گمراہی میں جو پڑے ہوئے ہیں اور گہرے ہو جائیں، سرکشی میں گہرے ہو جائیں اور اس کے اندر دلچسپی لے لیں، اسی میں یہ سرگرداں ہوتے رہیں، بھٹکتے پھریں، مصیبت آ گئی، کھل گئی، ٹھیک ہو گیا، فلانا کام ہو گیا، پھر اسی طرح، اسی ڈگر، اسی چال، اسی روش پہ لگ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی اور سنی ہیں۔ آج کے سبق میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر اپنے عذاب تو عذاب کی ہزاروں شکلیں ہیں، کبھی غم کا عذاب، کبھی بھوک کا عذاب، کبھی بیماریوں کا عذاب، کبھی موتوں کا عذاب، کبھی وباؤں اور بیماریوں کا عذاب۔ ارشاد ہوتا ہے جب ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا، چاہیے یہ تھا فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہ وہ اللہ کے لیے جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ وہ گڑگڑائے۔ اصول یہ ہے بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، قلق آ جائے، انسان کو ہوش آ جانے چاہیے، جھک جائے، اعتراف کرے،
رجوع اللہ کرے، انابت اللہ کرے، اللہ سے اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا معاملہ ٹھیک کرے، گڑ گڑائے، روئے، چلائے، چیخے اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکڑا، کوئی جھکے نہیں، کوئی گڑ گڑائے نہیں، کوئی چیخے نہیں، کوئی واویلے، کوئی ہمارے سامنے انہوں نے التجا نہیں کی۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، حتیٰ کہ پھر ہم نے ان کو سخت عذاب کا دروازہ ان پہ کھول دیا۔ جس کو اللہ سخت عذاب کہے اور اللہ خود فرمائے میں نے ان کے لیے عذاب اور سزا کا دروازہ کھول دیا، اس کو بند کون کرے گا؟ اس کو روکے گا کون؟ اس بند کو کون روکے گا؟ آج بھی کتنے جاہل لوگ ہیں وہ یہی تبصرے کرتے پھرتے ہیں، ہم نے کرونا سے جنگ لڑنی ہے، ہم نے کرونا سے جیتنا ہے، ہم نے کرونا کو ہرانا ہے۔ تیری بیبے بھی نہیں ہرا سکتی، کون بیماریوں کو ہرا سکتا ہے؟ شرم کرنی چاہیے، عقل نہیں آئی، مخ معافی، عقل معافی، توجہ نہیں آئی، عقل نہیں آئی، شعور نہیں آیا، بیداری نہیں ہوئی، ہوش نہیں آیا۔ اسی مضمون کو قرآن کی خوبصورت تعلیم کا معیار یہ ہے، جب پڑھو جہاں سے پڑھو اس طرح معلوم ہوتا ہے یہ میری بات ہو رہی ہے، میری کہانی ہو رہی ہے، مجھے توجہ دلائی جا رہی ہے، میرے واقعات کو، میرے حالات کو، میرے ماحول کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ قیامت تک قرآن مجید کا خاصہ موجود رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اذا ہم فی مبلسون، پھر نا امید ہو جاتے ہیں، جی بس مارے گئے، اب ہم نہیں بچیں گے، نہیں جان چھوٹے گی، اب مایوس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حالانکہ وہ ذات ایسی ہے، توجہ کریں جی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سماعت کا نظام بنایا، جس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، جس نے تمہارے لیے دل بنائے۔ جمع کے صیغے اس لیے بولے ہیں کہ اربوں کی تعداد میں دل بنائے، اربوں کی تعداد میں آنکھیں بنائیں اور اس کے اندر دیکھنے کا نظام بنایا۔ میں نے ایک میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے جناب آپ صاحب، ایک آنکھ میں 130 ملین، 1 ملین بھی 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 130 ملین تصویری خاکے دیکھنے کی صلاحیت ہے ایک آنکھ میں، اور خون کا ایک قطرہ نہیں ہے اس کے اندر، گندلا سا پانی ہے، بیٹریاں اللہ نے فٹ کر دی ہیں اور نور اللہ نے بھر دیا ہے۔ کون، کس نے بھرا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، جس نے، اللہ زمین و آسمان کا اور سجانے بنانے والا، فرمایا اس ذات نے تمہارے لیے سماعت کا، یہ دیکھو نا، یہ اگر سوراخ ہوتا، یہ اوپر والا مٹیریل نہ ہوتا تو ہماری خوبصورتی نہ ہوتی۔ اللہ نے سوراخ بنایا، ڈیزائن بنایا اور اس کے اوپر مٹیریل لگایا، اور ایسا شاندار مٹیریل جڑا مرضی کھینچے کان پھر ٹھیک ہو جاتا۔ ہاں جی، ہاں کانتے کانتے نہیں لگا، چلو اندر وہ بھی کانتے لگا، اور کان جیڑا مرضی بندہ کھچے، پاویں کسی دی تگڑی ٹبری بھی راتوں کھچے تے بے کان پھر سیدھا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا مٹیریل لگا کے فرمایا، پھر نشاندہی فرمایا، اوے اللہ نے بنایا ہے، سماعت کا نظام بنایا ہے، آنکھوں کا نظام بنایا ہے، دلوں کا نظام بنایا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا، لوگو الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے وجود اور جسم کے اندر گوشت ایک بوٹی ہے، اگر وہ درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سارا وجود ٹھیک ہے، اگر وہ بوٹی خراب ہے، سارا میدان، سارا نظام، سارا جسم، سارا کچھ پاؤں سے لا کے سر تک سب برباد ہے۔ اللہ وہی القلب، فرمایا ہے گوشت کی بوٹی ہے، لیکن رب العالمین نے سارا نظام بنایا اور تیرے لیے توجہ دلائی۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جناب عرضہ فرمایا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور میں نے زبان نہیں بنائی، میں نے ہونٹ نہیں بنائے۔ اے ہونٹ نہ ہو تو بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، زبان نہ ہو بندہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ اگر زبان کے ذائقے ختم ہو جائیں اور اس کے اندر 30,000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہمارے پاس، کڑوا، میٹھا، پھیکا، لونا، نمکیلا، سلیرا، اس کے علاوہ ہمارے پاس پتہ نہیں ہے۔ رب نے گوشت کی بوٹی بنا کے
نطق بولنے کی صلاحیت فرما گئے، ذائقوں کے تمیز کرنے کی صلاحیت بنا گئے، اور فرمایا وہ یہ سارا کارخانہ میں بنا، کوئی شرم کرو، کوئی شکر تو ادا کرو۔ قلیلا ما تشکرون، فرمایا بہت کم، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے پیدا کیا تمہیں پھیلایا، کوئی جاپان میں، کوئی جرمن میں، کوئی قطر میں، کوئی سعودیہ میں، کوئی انڈیا میں، کوئی چائنا میں، کوئی یوگنڈا میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، چتر کھاتا پھرتا ہے، کوئی کسی جگہ پھرتا ہے اور لڈیاں ڈالتا پھرتا ہے۔ فرمایا یہ سارا میں نے بنا کے پھیلا دیے تمہیں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس سے مرضی پھرتے رہو، تم نے مر کھپ کے آنا میرے پاس ہی ہے، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تحشرون، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تم مرو گے، مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اٹھائے جانے کے بعد پھر تم میرے سامنے تمہارا حشر اکٹھ کیا جائے گا۔ فرمایا یہ سارا نظام میں نے بنایا۔ توجہ جی، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، سبحان اللہ کہو سارے، پھر ایک باری سبحان اللہ کہو تاکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تھوڑی ساری۔ اور علامہ صدیقی صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور فوت بھی کرتا ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، آگے کی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور میرے اللہ یہ سارا نظام تیرے قبضے میں، موت و حیات۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آگے ہے تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ یہ سارا نظام فرمایا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ ساری توحید کی عقلی دلیلیں اور قسمیں اللہ نے بیان فرما کے توجہ دلائی وہی ذات ہے۔ کبھی دن، کبھی رات، کبھی تاریک رات، کبھی خشک رات، کبھی سرد رات، کبھی لمبی رات، کبھی چھوٹی رات، کبھی لمبا دن، کبھی چھوٹا دن، کبھی سرد دن، کبھی گرم دن۔ فرمایا یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا وہی۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ بہت بڑا پیر اور گدی نشین بہت بڑا بزرگ ہے، اور اس کو بڑی قیمتی چادر ڈالی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی غلہ لگا ہوا ہے، غلے کو بھی تالا لگا ہوا ہے، چادر کی حفاظت کے لیے دو ملنگ بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور بزرگ اپنے چادر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے غلے کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو جا کے ہوتے سر ڈایا سائیں مودری کے قبر پہ جا کے ٹکرے مارتے پھرتے ہو۔ کچھ سمجھ لگتی بھی؟ توجہ ہے؟ پھر غور فرماؤ۔ اے سائیں نہ کچھ نہیں کرنا، حضرت سائیں سہیلی سرکار، حضرت سائیں دمڑی والی سرکار، حضرت سائیں چیکو سرکار، حضرت سائیں مندری سرکار، یہ ساری سرکاریں، سارے ڈیرے بند۔ ارشاد ہوتا ہے بل قالوا، ان مسکینوں نے بھی یہی کہا، مثل ما قال الاولون، جو پہلے کہتے رہے، جو پہلے شرک کرتے رہے، جو پہلے آخرت کا انکار کرتے رہے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ اللہ کیا کہا؟ ارشاد ہوتا ہے قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، اور جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہڈیاں بن جائیں گے، اور ریزہ مٹی سب کچھ مل جائے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ پہلے بھی کہتے رہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں اے جان میٹھا باجی، کش جڑا لگتا ہے لا لو، جیڑی شے روپے دی ہے 100 روپے دی، 100 والی 1000 دی، آٹا 600 دا 1500 دا ویچی جاؤ، پیسے بنائے جاؤ، تے پیسے پھر آکسیجن لان ہوتے لائی جاؤ لکھ لکھ روز۔ پڑھو اِنَّا لِلَّہ۔ اور اللہ نے درخت بنا دیتے نے تواڈے واسطے آکسیجن پیدا کرتے ہیں پے، تے جدوں بیبے کو لینی پوے نا آکسیجن پھر پتہ لگتا۔ پڑھو نا اِنَّا لِلَّہ۔ اللہ کے دعا کرو اللہ سونے تیرے نظام دے رکھی، ہم سانو کسی دا محتاج نہ کریں، تے جڑے آکسیجن لے کے زندہ رہن واسطے کوشش کرتے ہیں، کنے کو لکھ لگے، روز ملاقات ہوتی ہے، روز بتاتے ہیں جی 20 لاکھ لگ گیا، 18 لگ گیا، 19 لاکھ لگ گیا، 35 لاکھ لگ گیا، تے اجے بھی دعا ہی کرے جے شاید بزرگ واپس آؤں کہ نہیں آؤں۔ اے اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اور کہتے رہے جو پہلے، اسی طرح انہوں نے کہا کیا
اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، کہتے ہیں ہمیں بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اب سیانے کہتے ہیں یہ کہانیاں کس ہیں، کوئی نہ ساڈا بابا کدی آیا ہے، نہ چاچا ہے، نہ تایا، نہ نانا، نہ دادا، نہ پوا، نہ ماسی جو مرکب گئے نہیں آئے، یہ ویسے ہی ہمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے بھی کہتے گئے ہیں، یہ بھی کہتے رہے ہیں، یہ معاملہ صرف کہانی، داستان، قصہ، سٹوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جواب اللہ نے پتہ کی دیتا ہے، آپ سامنے بچو۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے نا، 3-4 اللہ نے جواب دیے، کئی دفعہ میں نے بیان کیا، قرآن کی زبانی سنو۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے اپنی ایک فکر پڑی ہوئی ہے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اور تیری بات نہیں، تیرے سے پہلے جو مرکب گئے ہیں وہ بھی، تم جو مرکب جاؤ گے وہ بھی، تمہارے بعد جو آئیں گے مرکب جائیں گے وہ بھی، میں نے تمام کو اکٹھا کرنا ہے۔ اگر وہ کہے جی کیسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہ کرے گا جس نے تیرا پہلی بار ڈیزائن بنایا تھا۔ تیسرا جواب اللہ نے دیا، جو چکماگ کے سبز لکڑی سے، درخت زمین پر گڑا ہوا ہے، لکڑی سبز ہے، ٹہنیاں ہیں، ٹہنی کو ٹہنی پہ رگڑو تو آگ نکال سکتا ہے۔ فرمایا تیرے وجود کو بھی درویشہ زمین سے نکال کے دوبارہ روح بخش کے وجود عطا کر سکتا ہے۔ کہاں جی بٹ صاحب سمجھ لگی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ اکبر، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سوال کیا اللہ کی طرف سے، ان سے پوچھو جو زمین میں ہے یہ کس کی ہے، جو زمین کس کی ہے، جو زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے، یہ تیل کون بناتا ہے، اور نمک کی کانیں کون بناتا ہے، سونے چاندی کی کانیں کون بناتا ہے، وہ چشمے کون جاری کرتا ہے، تیل کون نکالتا ہے، فضائیں کون بناتا ہے، اور ٹڈی دل کے لشکر تباہی کے لیے کون پھیرتا ہے۔ فرمایا زمین بھی اس کی، زمین کے اندر جو کا جو وہ بھی اس کا، خزانے بھی اس کے، ملکیت کی بھی اس کی، بادشاہی بھی اس کی، اور تو بٹیریا کیا کرتا پھرتا ہے، بتاؤ پوچھو تو صحیح ان سے زمین کس کی ہے۔ اللہ اکبر، ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر علم ہے، شعور ہے، جانتے ہو تو پھر بتاؤ۔ سیقولون للہ، آنی کہیں گے یہ تو زمین تو ساری بھاجی اللہ دی ہے۔ قل افلا تذکرون، فرمایا اے افلا تذکرون، ان سے پوچھو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے جب زمین اللہ کی۔ ایک اور جگہ جس اب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہوں تو کہتے ہیں نا جی 15 مربع کا مالک ہے، 60 مربع کا مالک ہے، 100 ایکڑ کا مالک ہے۔ 2400 نے جگایا ذرا تھاپڑا مارا جی، تھاپڑا کوٹ کے تھاپڑا ماری۔ 10 مربع کا مالک، 60 مربع کا مالک، 100 مربع کا مالک۔ فرمایا اے مربع والے بھی فوت ہو جانے ہیں، تے مجون کھان والے بھی فوت ہو جانے ہیں، تے چونپڑی والے بھی فوت ہو جانے ہیں۔ کبو سبحان اللہ۔ یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ للہ میراث السماوات والارض۔ آج صاحب اگر اجازت دیں، صدیقی صاحب تسی اجازت دیں دو میں گل سنا دوں، سبحان اللہ بھی نالا کو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار تفسیر لکھی ہے، 4 جلدوں میں، عربی زبان میں، عربی لغت میں تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر معروف ہے، آپ جان دیں۔ انہوں نے خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک دور میں ایک چودھری نے مکان بنایا، بلڈنگ بنائی، کوٹھی بنائی، ہو سکتا ہے ٹیلاں ہوں اس وقت، یا جو اس نے بڑا شاندار سلسلہ بنایا، سن رہے ہو بغیر۔ پھر اس نے دعوت کی، بیلی یار سدے، کہ میرا کوٹھا مکان دے، وہ بنگلہ دیکھو، دیکھو بڑا ٹھٹ، بڑا شاندار، بڑی وارکاں، یہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھونپڑی کسی مائی مسکین کی، وہ کہنے لگے جھونپڑی اتنے نہیں پھبدی، چودھری صاحب یہ جھونپڑی اتوں اٹھا دیو، یہ فرنٹ لوکیشن خراب ہوتی ہے۔ ہوں سمجھ لگی؟ انہوں نے پتہ ہے لوکیشن ہے، بنا کے سارے بلیں گے، لوکیشن ہی بنا دیں بزرگ، اللہ کرے اگلی لوکیشن بھی اللہ ٹھیک کر دے۔ بڑے بنگلے، بڑے شادی حال دے، بڑے اللہ برکتاں دے، اللہ برکتاں دے۔ اور 11 بیلیاں نے وہ چونبڑ لا کے چلے گئے۔ وہ چودھری دے نے گل آ گئی ہے چونپڑا اٹھاؤ، ماں نو سدیا، ماں نے کہا بیبے یہ چونپڑی اٹھا لے۔ بیبے کہنے لگی پترا میری تے کائنات ہی ہے،
نہ میرا خامد، نہ میرا بیٹا، نہ میری بیٹی، نہ میرا کوئی بھائی، میری تو کائنات ہی کوئی نہیں ہے۔ چودھری گرم ہو گیا، کہنے لگا چکلا چکلا چکلے لو۔ خیر وہ نہ مانی۔ اگلے دن ماں جی گئے ہوئے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، لکڑی کاٹنے کے لیے، جنگل صحرا میں اپنی چکر جو بھی روٹی ٹکر کے لیے۔ اس نے کرندے بھیجے، اس نے جھونپڑا اٹھایا، فارغ کر دیا، میدان صاف ہو گیا، لوکیشن واضح ہو گئی، سمجھ لگ دی گل۔ شام نو بیبری آئے تو وہ اپنی جھونپڑی لبتے پھر، کچھ ماں بڈیری، کچھ نظر کمزور، کچھ اندھیرا، کوئی بے بسی کا عالم ہے۔ لوگوں نے پوچھا ماں جی کیا تلاش کرتے ہو؟ ماں جی نے کہا پترا ہی تھے میری چونپڑی، میرا ڈیرا، یہ وہ۔ انہوں نے کہا ماں جی وہ سارا میدان صاف ہو گیا، کوئی ڈیرا، کوئی چونپڑی، کوئی شے ادھر نہیں ہے، فارغ۔ ماں جی نے نظریں اٹھا لیں اوپر، چکو نا نظر اوپر سارے، اور کہہ دو یا اللہ ہماری حالت پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، اللہ ہمارے مرحومین کو جنت عطا کر دے، اللہ ساری کائنات کے پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ بخار بیماری کو دور کر دے، اللہ تیرے پاس سارے اختیارات ہیں۔ ماں جی نے نظریں اٹھائیں تو اس نے کہا اللہ اگر میں ادھر نہیں تھی تو بھی ادھر نہیں تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈر جا، اور اللہ طول ڈائریکٹ پہنچتی ہے، لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کوئی پردہ نہیں۔ تو امام صاحب نے لکھا ہے ماں یہ بات کر رہی تھی، رب العالمین زلزلہ بھیج۔ چوئی صاحب کا کوٹھا بھی نہ کوٹھا رہا، نہ لوکیشن رہی، نہ ڈیرا رہا، نہ نام رہا، نام و نشان ختم کر کے اللہ نے قوت کا لوہا منوا کے تیرے میرے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور فرمایا کہتے تو ہے نا زمین اللہ کی ہے، جو زمین کے اندر اللہ کا ہے تو پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ مجھے اور آپ کو نصیحت، سبق لمبا ہے اس لیے وقف کر دیا، یہاں توقیف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تحقیق ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، یعنی ایک عذاب میں گرفتار کیا۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس وہ نہ جھکے اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ وہ گڑ گڑائے، نہ وہ بل بلائے، نہ عاجزی کی، حتیٰ اذا فتحنا علیہم، حتیٰ کہ ہم نے کھول دیا ان پہ، بابن ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا دروازہ، اذا ہم فیہ مبلسون، تب پھر وہ اس ماحول میں نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس کا یہ کلام ہے، جس نے یہ دین پیش کیا ہے، جس نے امام الانبیاء کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے خلق کیا، بنایا تمہارے لیے، پیدا کیا سماعت کو، کانوں کو، والابصار آنکھوں کو، والافئدہ دلوں کو، یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم، تھوڑا کم قلیل تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا، یعنی پیدا کیا، پھیلایا زمین میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سارے اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے رات کا دن کا پھیرنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا لانا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا تھا، مثل ما قال الاولون، جس طرح پہلوں نے کہا۔ قالوا، انہوں نے یہ بات کہی، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مریں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن، تحقیق ہم سے یہ وعدہ دیا گیا ہے، وآباؤنا، اور ہمارے آبا سے بھی یہ وعدے دیے گئے، ہاذا، یعنی یہ جو ہے من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہمارے آبا اجداد سے بھی یہی وعدے ہوتے رہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ مضمون، یہ بیان نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے کہو کس کی ہے زمین، ومن فیہا، اور
جو زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کا ہے، قل افلا تذکرون، کہہ دو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قرات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابا ذا عذاب شدید اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون وهو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذکرون۔ محترم جناب محمد ابراہیم صاحب کی بیٹی وفات پا گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، باقی مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائیں، سب بیماروں کے لیے بھی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا فرمائیں۔ اللہ ہمارے سارے عزیزوں دوستوں اور ملکی حالات کے پیش نظر جو لوگ بیمار ہیں اللہ صاحب کو صحت دے۔ ہمارے چوئی صاحب کا کیا حال ہے؟ بہتر ہے کوئی؟ چوئی رمضان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا۔ اللہم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اللہم وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها۔ اللہم اعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم۔ اللہم اعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمارے سب بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ ہمارے سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے سب مرحومین کو جنت فردوس عطا فرما۔ اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔
اللہ ہمیں اپنی ناراضیوں سے ہلاک نہ فرما۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآفنا قبل ذلک۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔